Masjid
دریا میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ اور شاید افضل ہے کل جہاں سے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، اور صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں بھی حسین کی زمانہ بھی حسین کا۔ مجھے غم نہیں کسی بھی زوال کا، مجھے غم نہیں، مجھے غم نہیں کسی بھی زوال کا، کیونکہ میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت۔ آپ کوشش کریں بیٹے وقت نام تشریف فرمائے سے ایمان کی نشانی اور علامت اللہ رسول اللہ کی موقع میں جنت بالکل جی دیر مقاصد مین مقصد ہے اللہ رسول اللہ کی حکم میں جنت بالکل یہ کچھ آیا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، حوض کوثر پیے گا کوثر، محشر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی محشر کا میدان، محشر میں بھی چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں بھی چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو اللہ پاک کا تو بڑا احسان اور شکر ہے کہ رب پاک نے الحمدللہ وقت اور ٹائم دے کر اپنے پاک مقدس سونے کے اندر آمال اور کہانی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ رب پاک کا تو بڑا احسان ہے کہ رب پاک نے تو آپ کو اور میرے کو تخلیق وجہ الکائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ جان فرمان بنا رسول اللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے تو آپ کو میرے کو جنت کے ٹکڑے کے اندر آمد اور بہانے رکھنے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے جتنی ہی جگہ ہیں قیمتی ہیں عمارتیں ہیں کروڑا ارباں ہیں قیمت کوئی نہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن سارا عمارتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک دنیا کو سب تو پہلے مسجد نبوی شریف، دوسرے نمبر پہ مسجد سب تو پہلے بیت اللہ شریف، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی شریف، تیسرے نمبر پہ بیت المقدس شریف، چوتھے نمبر پہ ایک مسجد یا تیرے تے میرے علاقے کے مساجد، تیرے میرے محلے کی مسجد اللہ پاک کی ہے آسمانہ تے چاہیے سے اور رب پاک فرمے سے چلو جنت تے چلے بولو۔ بیت اللہ شریف کو اللہ سے بولنے کی طاقت دے سے، مسجد نبوی شریف کو بولنے کی طاقت دے سے، بیت المقدس کو بولنے کی طاقت اللہ پاک عطا ہونے سے، تیرے تے میرے محلے کی مسجد، تیرے تے میرے علاقے کی مسجد، اے بھی اللہ کا گھر اللہ سے ہی کو بھی بولنے کی طاقت دے سے، اے اکثر اللہ سے یہاں دنیا کو جنہیں دنال آسان آباد حاصل جہاں اپنے کاروبار چھوڑ کے سارے اندر آتے ہیں، اپنا بستر چھوڑ کے سارے اندر آتے ہیں اور سارے اندر آتے تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ادا کرتے ہیں۔ آج وہ معاشر کے میدان پریشان کھڑے ہیں اصل جنت چلے بنو نہیں اللہ پاک تمہیں سے بنو تمام مساجد بیت اللہ مسجد نبوی شریف بیت المقدس شریف تیرے تے میرے علاقے کی مسجد بنت بیت اللہ اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر تے بیت اللہ کے بیٹیاں اللہ پاک تمہیں سے بنو معاشر کے میدان میں بچو دنیا تو تے جیرے لوگ دعا کو آباد رکھیں ہیں انہاں کو چونتے اپنے کٹھے جنت میں داخل ہوئی انہاں کو چونتے اپنے کٹھے جنت میں داخل ہوئی۔ عربی ترجمہ ہے مسجد قسمت دیما فرمایا مومن مسجد کے اندر ہی سکون حاصل کرتے ہیں اچھی زبان ہی سکون المومن فی المسجد قسمت فی الماء مومن کو مسجد کے اندر انہیں سکون ملتے ہیں مچھلی پانی ہے سکون ملتے اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص فرمایا منافق مسجد کے اندر انہیں پریشان کیا
جنہیں پنجرے وچ پکھی ڈھکیا گیا ہوئے کہ ہمیں دروازہ کھلے تو میں تو نکلا نہیں گلا. اللہ کا بڑیا تیرے کو میں کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ تیرا میرا اللہ کے گھر کے اندر, مسجد کے اندر, ان جنت کے ٹکڑے کے اندر کتنی دل لگے اور تو دعویٰ کرے گی کہ میں مرن تو بعد جنت جیسا بہشت جیسا میری ضرورت ہے. علماء نے فرمائے دنیا کی جنت دا ہے کا تھی رب آخرت کی بہشت کی ضرورت ہے. دنیا کی جنت ہے مسجد اتنا ہمارا سیگا ہے کوئی دیر بعد دار بات کی ہوئی قرآن حدیث تھی میرا گھڑیا سے پڑھتا ہے پریشان تھی اور جو چاہتی میں سلام تھی دعا تھی میں نکلا لگا. دنیا کی جنت میں کچھ نہیں کرتی آخرت کی جنت کی نہیں تو ایمان تو بات نہ بیٹھ میری ضرورت آتے ہیں تیرانی. علماء نے فرمائے اپنے آپ کو دنیا کی جنت کا عادی بڑھا. جنت ہے نا, اپنے آپ کو دنیا کی جنت کا عادی بڑھا, دنیا کی جنت کا دل لا اور مرنا کے بعد اللہ پاک آخرت کی جنت کی عطا کرے. اگر دنیا کی جنت نہیں پاگی جی دل نہیں لگ رہا بوجھا تھی بانی پریشان تھی بانی اللہ کے ولیہ الحمدللہ اللہ پاک نے دیکھ کر بہت اندر ٹائم دینا یہ جنت کے ٹکڑے کے اندر کام اور رحمت کی توفیق عطا فرمائیے. خیر اللہ کے ولیہ ایک گزرا والا جو مہینہ ہے محرم الحرام, المحرم الحرام کی 16 تاریخ ہے. اللہ کے ولیہ محرم الحرام, ذیقعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب المرجب یہ 4 مہینے احترام والے مہینے, احترام والے مہینے. اللہ پاک نے فرمایا ذیقعدہ کے اندر حج کی تیاری کرو, ذی الحج دے وچ حج کرو, قربانی کرو, محرم کے اندر واپسی. یہ سارے مہینے احترام والے حرمت والے مہینے, اشہر الحرم حرمت والے مہینے, احترام والے مہینے. احترام کا مطلب کیا ہے؟ یہ احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا ایک مطلب یہ ہے احترام ایک کرنے انہیں دہاڑی دا, انہیں دہاکے دا, ان اشرے دا, ان مہینے دا احترام ایک کرنے ہر وہ کم چھوڑنے میں جرا اللہ کو پسند کوئی نہیں جرا اللہ کے محبوب کو پسند کوئی نہیں. آپ کم چھوڑ لیں اللہ و رسول نے جیرے کم نہ حکم دیتے اور کرنے, اللہ و رسول نے جیرے کم منع کیتے رک وجنے. ویسے بھی 12 مہینے خیال کرنے, 12 مہینے خیال کرنے, لیکن خاص طور پہ احترام والے مہینے, حرمت والے مہینے, ذیقعدہ, ذی الحج, محرم, رجب المرجب یہ 4 مہینے احترام والے مہینے. انہیں اندر ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنے, برائی کو چھوڑنے, بے حیائی کو چھوڑنے, غلط کام کو چھوڑ لینے, ہر وہ کام کو روکنے چھوڑ لینا جنہوں نے اللہ کے ناراض ہونے اور اللہ کے معبود بھی ناراض ہونے. لیکن آپ مسلمان احترام کے ارادہ کرنے ہیں. محرم الحرام کا کیا مطلب ہے؟ میں عاشرہ چودہ پہ آج 16 تاریخ ہو گئی. باندھا آپ کیا کی گئے؟ نکاح. کیا بات کی گئے؟ نکاح. نکاح حضور سے سنت ہے. النکاح من سنتی, حضور فرمائے نا النکاح من سنتی. حضور میں فرمائے نکاح میں محمد سے سنت ہے. میں طالب کو پوچھتا, میں طالب علم تو سب پڑھے لکھے سمجھدار تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ایک بندہ پورے مجمع میں کھڑا تھی آگے فلانے کی فلانے ٹائم فلانے گھنٹے فلانے منٹ فلانے دہاڑے فلانے مہینے کے اندر نکاح کرنا جائز کوئی نہیں. ایک بندہ کھڑا تھا, قرآن کو دین کو کیا قرآن ہے محرم میں ٹھیک, صفات بھی ٹھیک, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, جماد, ذی الحج. قرآن ہے نکاح 12 مہینے ٹھیک. قرآن
وظیفہ زوجیت روزے نال کوئی نہیں جی، لیکن ایک یہ دین تو بڑی یاد کی تھی کہ پورا سال نکاح ہوندے، لیکن خاص طور پہ محرم دے اندر یا محرم دا پہلا عشرہ نکاح انکا یاد رکھی ایک الفاظ انہیں استعمال کری کہ نکاح جائز کہنی، یہ لفظ استعمال کریں جائز کہنی، کیونکہ قرآن آتے جائز جی تیرا ایمان بچا قرآن کے حلال ہے میں آقا حرام ہے، قرآن کے حرام ہے میں آقا حلال ہے، میں مسلمان ہاں، قرآن آتے 12 مہینے نکاح جائز ہے، اور میں آتے محرم دا پہلا عشرہ خاص طور پہ محرم تے جائز کہنی۔ علماء نے لکھے جیرا مرد و عورت ایک عقیدہ رکھیں دے یا جملہ بولیں دے کہ محرم دے اندر نکاح جائز کہنی یا پہلے عشرے دے اندر نکاح جائز کہنی، علماء نے فرمایا این مرد و عورت دے کفر دا فتوہ لگسی، کلمہ بھی بڑا پڑھے دے نکاح اپنا بڑا پڑھا، کلمہ پڑھے تجدید ایمان تجدید نکاح قرآن نہیں رکے گا۔ اگر نکاح کی گل کریں حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح اما خدیجہ سے نادا محرم تھے، حضور سے پوچھا نکاح نام محرم تھے، حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے پہلا نکاح اما فاطمہ الزہرا سے نادا محرم تھے، حضرت امام حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دھی کا نکاح حضرت قاسم سے اپنے بھتریجے حضرت امام حسن کے پتر نکاح کربلا کے سفر کے اندر 7 محرم کو پاتے، کیا نکاح پاتے 7 محرم۔ احترام کیری شاید ہے، میں تے کو احترام طالب علم کے سوا احترام نکاح کو منع ہونا نہیں، احترام وظیفہ زوجیت کو منع ہونا نہیں۔ اسی نے کہا ہے میں وظیفہ زوجیت نہیں کر رہا، کوئی لوگ یہ ہے اسی زناور کی جفتی نہیں، کیوں آتے اقبال اے خدا، اچھا تیرا عقیدہ یہ ہے تو ضرور تھی سکتا، کیونکہ اللہ سے فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جی، اور فرمایا اللہ پاک نے جے چاہتا سامنے تو گمان رکھے سو میں مطابق فیصلہ کرے گا جی، اللہ تبلیہ ایک کوئی نظام نہیں، شریعت احترام تیری شاید نصیبی ہوئے کہ پورے 12 مہینے اور خاص طور پہ ہمیں 4 احترام والے مہینے کے اندر کوڑ نہیں مارنا، کوڑ نہیں مارنا، کہیں نہ کوڑ باندھ جی محرم کا پہلا عشرہ چلے اور کوڑ باندھ کے کوڑ چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، کوڑ تو بند کرنی کیتا جی، احترام کرے نہیں تو جھوٹ بند کر، احترام کرے نہیں تو بد نظری بند کر، احترام کرے نہیں تو عورت دا بے پرد معاملہ بند ہوئے، احترام کرے نہیں تو فرمایا غیبت بند کر، قلہ بند کر، اور فرمایا حرام کماون حرام کھاون ہر قسم کے گناہ کو بند کر دے، جہے کما کو اللہ و رسول نے پسند نہیں کیتا انہیں کو نہیں کرنا، اور جہے کما اللہ و رسول نے حکم دیتے انہیں احترام والے مہینے میں انہیں کما کو کرنا۔ احترام کا مطلب یہ ہے ایسے میں پتہ نہیں کیا سمجھ احترام کرنا میں نکاح بند کرو، احترام کرنا میں وظیفہ زوجیت بند جی، فحاشی چل رہی ہے، بدکاری چل رہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے، بے پردگی چل رہی ہے جی، فحاشی بدکاری بے حیائی بے پردگی، پیر ننگا رہنا، سڑک پہ چلی کیا وجہ پیر ننگے جلوس پہ چل رہے، پیر ننگا پورے اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بے حیائی یعنی فحاشی بدکاری چلتی پئی، احترام ہے، احترام نہیں۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین سے نے شہادت کی واسطے نہیں دی، حضرت امام حسین سے نے شہادت دے کے میرے واسطے دی، دین کو مکمل کرنے خاطر، دین کو ثابت کرنے کی خاطر، اور اللہ تعالی طے کیا سمجھے یہ صرف چاہتے ہمارے کالے اپنے پاس حسین پاکی حضور فرمائے
بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کی رسول وضرب الحدود وشق الجیوب وليس منا من لبس السوق وضرب الحدود وشق الجیوب فليس منا حضرت فرمایا تواڈے وچ جڑا بندہ کالے کپڑے پہنے من کے بدن شخص کو لباس من لبس السوق لباس کپڑے بدن سوق اسود کالے بدن من لبس السوق بخاری شریف کی حدیث ہے حضور آمنہ دلال پہ فرمایا من لبس السوق تواڈے وچ جڑا کالے کپڑے پہنے وضرب الحدود اپنے چہرے کو پھڑیسی وشق الجیوب اپنے کپڑے کو پھڑیسی فلیس منا حضور نے فرمایا ساڈے وچوں یہ بئی بلا ہے فلیس منا یہ ساڈے وچوں جنہاں کی مذہب تے دین ہے وہ تے مکالا مطلب ان کو کیا سنیے کو کیا رکھ پڑے کالے کپڑے پہن مردہ تے ٹھیک کوئی نہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جنہیں نے فقہ جعفر لکھی ہے حضرت علی سے بھی حدیث کے راوی ہیں حضرت علی سے فرمایا ولا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون ولا تلبسوا السواد ولا تلبسوا السواد کالا کپڑا نہ پاؤ فانه لباس فرعون کیونکہ فرعونیت کا لباس ہے میں حضور نے حدیث پڑھتے تھے سنائیں خدا نام کی آخرت بڑا منتظر بڑا اور اللہ نے بگیا نام محرم گزر گئے دیکھو کہ تو کوئی علم نہیں سنیا نہیں شاید کہیں نہ یاد نہیں کیتا سنیا نہیں تے کوئی علم نہیں حضور آقا علیہ السلام پہ فرمائیں جیڑا بندہ مرد ہے یا عورت ہے نام محرم دا روزہ چل رکھے سی یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے میں رب کو امید رکھے گا نام محرم دا روزہ رکھنے والے دے اللہ پاک پچھلے 12 مہینے دے گناہ یکے معاف کر چھوڑے پچھلے 12 مہینے دے گناہ یکے معاف کر روزہ کہہ رہا ہے اور نام محرم حرام جی دیکھو نے کو سبینا یاد ہیں خریتا یاد ہیں جی روزہ یاد کہنی یہ بھی حدیث ہے متعدد ضعیف حدیث ہے کہ آپ نے کو کہا روزہ کے مصدقہ خرچ کرنا ضعیف حدیث ہے لیکن روزے والی کئی حدیث ہے آمنہ دلال فرمائے جنہاں نام محرم کو روزہ رکھے سی یوم عاشورہ دا روزہ نام محرم دا روزہ رمضان دے روزے تو بعد نام محرم دے روزے کی فضیلت ہے فرمایا جنہاں دا روزہ رکھے سی اللہ پاک ہی روزے رکھن والے روزے رکھن والی دی عورت ہے 12 مہینے دے پچھلے سارے گناہ اللہ سے ہی روزے دی برکت معاف کر لیکن بد دین دا کام دے روڑا نہ اٹھتے سبیرہ نہیں ملا ہوگا دا محرم کو روزہ رکھ کے کوئی ہیں لیکن جنہاں بیان کوئی روک بولو کیا ہے اگر سبیر دوبارے دیکھیں وزن نہیں پیتے سنیے ہو اور نام مرادہ کا سارا پہلی بات وہ سب روزہ ہے روزہ کہنی یاد حضور کی حدیث یہ بھی کہ یاد سے نہیں روزے آئی سبھی نے آئی ہے کہ ڈاٹی یاد ہے بدعت رسم رواج اپنے اندر پہلے کھڑی خدا را ایک گال یاد رکھ تیری میری ذمہ داری ہے میں خطبے کے اندر حدیث پڑھیے آمنہ دلال فرمائے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود فرمایا تواڈے وچ میرا بندہ کوئی نواں عمل ایجاد کرے اور دین دا نام لے حضور فرمائے دین نہ ہوسی جن کو ساتھ کر کرے اور حضور فرمائے اگر تساں دی عزت کی اکرام کیتا ایک پروٹوکول دیتا ایک گل یاد رکھو سو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود حضور فرمائے من فکر صاحب بدعہ فقد اعانا علی حد من اسلام حضور سے فرمائے بدعت دی بدعت والے کی تعظیم کرنے والا یہ ہے جنہیں میں محمد دین کو گرے کھڑا ہوں یہ میں محمد دین کو سرکا ہے بدعت کی تعظیم کرنا بدعت والے کی تعظیم کوئی گال نہیں تھا ابتدا ایسا ہے کوئی گال تیری کوئی گال دی وجہ کو حضور کا دین پیا گر دے حضور کا دین پیا ڈھا دے حضور فرمائے میرے دین کی حفاظت کرو جب بدعت آندی رسم رواج آندے سنت کو ذبح کر دے آندے حضور کی سنت گر دیئے حضور کی سنت ذبح تھی دیئے اللہ کے ولی دین اسلام نے سیکھو خیر انشاءاللہ میں اپنی گال کے اختتام کی طرف میں کوشش کرے سائیں مختصر وقت کے اندر حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن سے انہیں کی مکمل زندگی شادی حضرت علی سے کی کلاتے حضرت امام حسین سے نے جمنا حسن سے نے جمنا ولی نے بھرامے دا 7 سال دی حضور تک کٹھے زندگی ابو بکر صدیق سے نے
بل حضرت امیر معاویہ سے کرتے زندگی بل انہیں اپنا نظام بل انہیں کربلا دا سفر بل انہیں شہادت کی بھی عظیم ہوتے میں مختصر وقت کے اندر تے اپنے سامان کی کوشش کرے سا توجہ کرنے سے حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کو مشورہ پہ دے دیں علی مسا حضور کو حضور کی چوتھی تھی حضور کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی چوتھی تھی اے بھی یاد رکھ اگر کوئی بےمان بد عقیدہ بندہ اے بھی آدے کہ حضور کا چار تھی نہیں حضور کی ایک تھی اے پتلے درجے دا بےمان تے کافر ہے میں نہیں آخدا رب دا قرآن بھی آخدا ہے میری جرات کیا ہے میں کون رب دا قرآن آتا ہے کہ جگہ یا ایھا النبی سورہ احزاب آیت نمبر 59 یا ایھا النبی کل ازواج و بنات و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن و نساء یا ایھا النبی کل ازواج و بنات جمع دا سیر ہے جرا ترائے کو زیادہ دے اندے بولے آئے دے قرآن دے حضور کے ترائے کو زیادہ دھیری اندے اے آکے ہے کہ اے مسلمان ہے قرآن دے حضور کے کتنی دھیری ہیں چار ترائے کو زیادہ بنات جمع دا سیر ہے ترائے کو اندے بولے آئے دے جی قرآن بھی آتے یا ایھا النبی کل ازواج و بنات بین دعا ہے تے بنات جمع دا سیر ہے قرآن بھی آتے حضور کے ترائے کو زیادہ دھیری ہے اور اے آتے ہے کہ قرآن کے ترائے کو زیادہ دھیری ہے کہ مسلمان خیر شیخین مشورہ کی تیاری سے اصلا رشتہ ہمیں خطون جنت حضور کی چوتھی تھی فاطمہ اللہ حضور علیہ السلام نے سکون اختیار کی تھی یعنی سے تو سامنے رہا رشتہ ہمیں حضرت فاطمہ اللہ خود واسطے حضرت علی سے چل کر میرے میں اگر رستے کے اندر ہمیں اللہ پاک حضرت جبرائیل کو مل چکی حضرت جبرائیل کے یا رسول اللہ حضرت علی سے بڑے دھیرے رشتے واسطے آنے میں اللہ پاک بھی فرمیدے میں فاطمہ الزہرا دا حق علی دے حق چڑے دے اللہ سے کے فرمیدے فاطمہ سے دا حق علی سے دے حق چڑے حضرت جبرائیل فرمائے میں بھی نوری دا سردارا میرا بھی مشورہ کی ہوئے کہ اپنی دھی دا حق علی دے حق چڑے دے اللہ دولیا اللہ پاک بھی چاہنے کے شادی ہوئے نوری دا سردار حضرت جبرائیل بھی چاہنے کے شادی ہوئے صحابہ بھی چاہنے کے شادی ہوئے علی سلیم چاہنے کے شادی ہوئے حضور سے فرمائے انشاءاللہ سنتے حضرت علی سے تجلیل فرمائے یا رسول اللہ میں تمہارے گھر تک پلوڑا ہاں تمہارے گھر کی پرورش ہے میں تمہارے گھر تک مہمان ہاں پر ہمیشہ واسطہ میں تمہارے گھر تک پکا مہمان بنا حضرت علی سے نمان رشتہ چلے اب ہمارے صدار کا کہنا ہمارے معاشرہ کا طریق ہے کل ہم کو ضرورت ہے رشتے رکھنے کے نام چاہیے یہ کروایا ہوئی کہ ہو جاتے ہیں حضرت علی سے میرے رشتے باتیں چلے گئے جی حضور نے فرمایا انشاءاللہ حضرت علی سے مجھے تھی بات پوچھی فرمایا ابو صاحب نے سبحان اللہ کیا کیا حضرت علی سے مجھے فرمایا حضور نے فرمایا انشاءاللہ اگر صحابہ شیخین حضور کا عمر سے فرمایا علی مجھانا تھی نبی را انشاءاللہ ہم دے وچ ہو گئے علی مجھانا تھی نبی را انشاءاللہ ہم دے وچ ہو گئے پر حضور سے اندر تشریف فرمایا بات اپنی دھی کو پوچھے تیرا سوت حضرت علی کا رشتہ تیرے واسطے ہے اماں جی خاموش رہ گئے چپ رہ گئے کماری بچی کا خاموش رضا کی علامت ہے حضور سے امام علی کو مبارک دیتی ہے اور حضور پوچھے اے علی میری دھی کے نام نکاح کرنا ہے خطور جنت فاطمہ تو بضعۃ منی حضرت فاطمہ نام میں محمد سے جگر کا ٹکڑا ہے اے رسا خطور جنت نام نکاح کرنا ہے نہیں کوئی ہے نہیں صحیح حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے تو مجھے زیرہ ہے ایک گھوڑا ہے تو مجھے زیرہ ہے حضرت فرمایا مجھے ایک بندہ گھوڑا ہے لاوے اچھے زیرہ کو اچھے حضرت علی سے میرے زیرہ کو چاہتے اپنی بیوی کے ہاتھ مارا کرتے اگے حضرت عثمان سے تشریف فرمایا پوچھے مولا علی سے میرا بھرا کیا تھی فرمایا حضرت عثمان سے تیرے کو مبارک ہو گئی کہ میں تیرا ہم زلف پہ تیرا 100 روپیہ پڑھتا تیرا 100 روپیہ پڑھتا تیرا ہم زلف پہ پڑھتا تیری
دے نال میرا نکاح پیا ہوتا ہے. حضرت عثمان سنے بڑے خوش تھے. وہ جو زیرہ ہے بڑی ڈبل ٹرپل قیمت دینا حضرت عثمان سے یہ کہہ دی ہے. علی سے مجھے دینا اشرف ہے لیتے ہیں. حضرت علی سے شادی ہونے پہ حضرت عثمان سے پورا زیرہ تحفے کے اندر علی سے وہ شادی واپس کر چلے. علی کی شادی اور مشورہ ابو بکر صدیق کا خرچہ عثمان کا شادی علی کی. کوئی بارہ زمین آپس کے اندر محبت پیار اتفاق کھان تکیر وہ جد بھی بےمان کی اختلاف پیدا کی گئی. مشورہ ابو بکر رہی, مشورہ عمر رہی, خرچہ عثمان رہی, شادی علی کی ہے. اور اللہ تعالی ایک سال گزر کے 3 ہجری کو اللہ پاک نے حضرت عیسی کو پہلا پوتر عطا فرمایا. فرشتے نے صاحب یا رسول اللہ کا پوتر پیدا کیا. حضور سی سفر کے ہم شعبان کا مہینہ ہے. حضور سی واپس ہے گھر تشریف فرما دیں اپنی دھی کے گھر. حضور سی نے حضرت امام حسن سے بڑی گود مبارک کے چاہتے جی 3 ہجری کو امام حسن سے کے جنم دن. حضور سی نے 3 ہجری کو حضرت امام حسن سے گود مبارک کے چاہتے اور حضور سی گود مبارک کے چاہتے پوچھے سنا علی انہا نام کیا رکھی. فرمایا یا رسول اللہ انہا نام رکھی نہیں حرب. حرب کی بات ہے مجاہد جنگجو لڑاکا خود تو مجاہد بن رہا. علی سی خود تو مجاہد ہے. پتر کا نام کیا رکھے؟ میرا پتر مجاہد برسی, میرا پتر جنگجو برسی, میرا پتر لڑاکا برسی. اور میری نیت کیا ہے؟ میرا پتر ڈاکٹر بولے ایک ڈاکٹر بڑے سا, ماسٹر پائلٹ انجینئر ڈاکٹر کرکٹر بڑے سا. میں جو لنڈے نا دنیا کو لنڈے سی. میری نیت ہے. اور علی سے نیت کیا ہے کہ میں مجاہد تے میرا پتر حسن میں مجاہد, میرا پتر مجاہد پرسی. حضور سے یہ گود مبارک چلی بیٹھے. حضور سے نے فرمایا انہا حرب نہیں انہا حسن, انہا حسن ہے. حضور نے حضرت حسن سے انہا رکھے اور اللہ کو دیا روکا میں نمچے جنہیں نام کا چہرہ مبارک انہوں نے حضرت امام حسن کا چہرہ مبارک. حضرت امام حسن سے سیف اللہ کے در کرتا نانے کی شکل مبارک حضور سے گھٹی رہی ہے. حضور سے عقیقہ کیتے 17 حضور نے عقیقہ کیتے اور 1 سال ہو گئے. حضور سے صحبت میں ہم بعد میں سایہ گئے دوہرا دوچہ دوترہ پیدا تھے. لیکن وجہ اعتنام یہ ہے کہ دوہرا دوچہ دوترہ پیدا حال تک اپنے اکھی مبارک کا بھائیا کوئی نہیں دے دے کوئی نہیں. حضور تشریف فرما گئے کوئی مبارک کی کھیتی میں جن. حضور سے حضرت امام حسین کی پیشانی میں اپنی عمری مبارک رکھیے. حضرت امام حسین نے اپنی اکھی مبارک کا بھائیا اور دنیا میں سب تو پہلے اپنے نانے میں چہرے کا دیدار کیتے. حضرت امام حسین سے اپنے نانے میں چہرے کا دیدار پوچھے نہیں سنا کا نام کیا ہے یا رسول اللہ کا نام یاد رکھیے. حضور نے فرمایا نہ حرب نہیں نہ حسین, نہ حسین ہے. حضور نے عقیقہ کیتے, حضور نے گھٹی رہی ہے اور اللہ نے بلیا حضرت امام حسن سے چھوٹے دے حضور سے یہ حق پر بچنی کریں. میرے لوگ اپنے پیروں کے حضرت امام حسن نے پیر رکھائے. فرمایا میرا پتر حسن چڑھ. حضرت امام حسن سے پیروں کو گھوڑے پہ چڑھے, گھوڑے کو فرمایا پتر مدین روپ چڑھ. حضور ہاتھ پکڑے کے آئے, حسن چڑھ کے آئے. حضور سے برابر تھے اپنے سینے مبارک تھے. حضور نے انہیں بھاگ کر پاتے. حضرت امام حسین سے ڈر اللہ بھی ہے اور فرمایا میرا پتر تھوڑے دو کے تھوڑے رکھے. فرمایا میرا پتر حسن میں محمد کے تھوڑے جسے رکھے. نعرہ تکبیر حضرت امام حسن سے حضور نے فرمایا ان نبی ھذا سید. فرمایا میرا ایک پتر حسن ہے. حسن یہ میری امت کا سردار. ان ابنی ھذا سید, اے میرا پتر میرا حسن ہے, اے میں محمد کی امت کا سردار ہے. میرے صحابہ لڑے سن, لڑائی تے جھگڑے ہوئے سن, خون یا نکیا ہوئے سن, ایہو میرا پتر لڑے ہوئے صحابہ کی سنا. حضرت امام حسن نے کو حضور فرمایا خیر انہیں دعائیں بلام کی زندگی حضور نے کنجھے پہ گزر دی. حضور نے کنجھے انہیں دعائیں بلام کی زندگی. حضرت میں سلمان کو حضور فرمایا میں سنتا کہ آرام کیا کریں نہ کہیں پانا نہیں سو. تھوڑی دیر ہو گئی حضور سے سننا پھر
تھوڑی آواز ہے کہ حضور پوچھے کون ہے؟ فرمایا حسنین کریم ہے، تمہارے لوترے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان محمد حسنین کریم حضرت تشریف فرما گئے۔ حضرت میں سلمان فرمایا حضور نے روحان کندے کھیلتے رہ گئے، مسکراتے رہ گئے، اور حضور کھیلتے کھیلتے پر رونے پہ گئے۔ میں پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا نظام ہے؟ اور کھیلتے پہ آوے، مسکرانے پہ آوے اور رونے پہ ہوئے۔ فرمایا ہاں میرے دل میں فرشتہ آیا کرے کہ پہلی مرتبہ ہے یہ آپ نے دسائے ہے تواڈے پتر کو لوگ ظاہر میں شہید کرے سن، میں تواڈے پتر کو تواڈے کلمہ کو تواڈے کلمہ پڑھن والے تواڈی امت دے لوگ میدان کربلا دے اندر سر قلم کر کے شہید کرے سن۔ میں واسطے کیا ہوتا ایک جو ہے بھراواں دی زندگی حضور دے کٹے ایک موقع تے حضور حضرت امام حسن تے حسین دی کشتی پہ کھڑے ہیں، کشتی تھی پئی ہے۔ حضور پہ فرمایا حسن میرا پتر تگڑا تھی، حسن تگڑا تھی، حسن تگڑا تھی، حسن شاباش۔ اماں فاطمہ سے سنیے ابا جی حق یہ پڑھتے چھوٹے کو شاباشی دو تسا بڑے کو شاباشی دے کرے۔ حضور فرمائے میری تھی میں کھڑا دے گا، حسن کو میں شاباشی دیتی ہوں، حسین کو جبرائیل کھڑا شاباشی دے گا۔ تیری کو میں نے جنوں میں کھڑا دے گا، حسن کو مایا تھا حسن تگڑا تھی، جبرائیل تے حسین تگڑا تھی، جبرائیل کیا تھے حسین تگڑا تھی، حسین شاباش، حسین ہمت کر۔ حضور صحابہ نے کچھ زندگی پہ گزر دیے، صحابہ فرمانے خدا کی قسم حضور مکہ سے مدینہ تشریف فرماتے ہیں بالے کو چامڑا عیب ہوتا تھا۔ حضور سے حسنین کریمین کو منہ لے کے آئے، فرمایا میرے پترو میرے زلفاں پکڑو۔ حضرت امام حسن زلفاں پکڑی بیٹھے، حسین سے زلفاں پکڑی بیٹھے۔ حضور گھر دے کے منہ جان دے بنا تے کھینے دے مگر حضور گھر دے کھینے دے کھینے دے مدینے دے گلیاں میں جا رہے سبحان اللہ مدینے دے گلیاں ہیں۔ حضور پاک تشریف فرمائے اور جڑے صحابہ نے ڈٹھے نا صحابہ دیکھتے فرماون لگے حضرت عباس حضرت عمر سے سبحان اللہ سواری کیا اعلیٰ ہے، سبحان اللہ سواری کیا اعلیٰ ہے۔ حضور فرمائے ہاں سواری اعلیٰ ہے تے سوار بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی کوئی عام نہیں۔ اے حضور دے کٹھے زندگی پہ گزر دیے اللہ دا ولیہ حضرت حضور آقا علیہ السلام دے کٹھے زندگی حضرت امام حسن سیدی 8 سال گزریے، حسین سیدی 7 سال گزریے، 11 ہجری دے وچ حضور سیدی دنیا تو تشریف فرما گئے۔ ول دوہائیں بھراواں دی زندگی ابو بکر صدیق سیدی دے کٹھے گزریے، نعرہ تکبیر حضور سیدی دے کٹھے زندگی گزریے۔ حضرت امام حسن سے پچھے صحابہ پہ فرمانے اسا مدینے دے گلی دے اندر پچھے حضرت امام حسن بھجے ودن حضرت امام حسین سے بھجے ودن۔ حضور حسین کو دیکھتے فرمانے لگے حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو۔ حضور فرمانے صحابہ پہ دے دیں جنہیں حسین سے بھج پہ حضور بھی بھجتے رہ گئے، حسین سے سجے حضور سے سجے، حسین سے کھپے حضور سے کھپے، حسین اگو بجے بھجن حضور پچھو بجے بھجن۔ ایک موقع سے حضور قریب پہنچے اپنے گوڑے مدالے حضور سے کہتے حسین گل نہ لائے، حسین گل نہ لائے۔ حضور پہ فرمائے بولا کو سنو الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں میں حسین الحسین منی وانا من الحسین۔ بھائی حسین ہم عزت سے بنی دنیا میں صدیق سی ہو جنہیں حضور سے حسین کریم ہے کو لے چاہتے انہیں ابو بکر صدیق سے دعائیں کرام اندر کی چاہتے دعائیں کرام کو ابو بکر صدیق سے مجھے چاہتے مدینہ میں گئے کے اندر گھومتے ہن پھرتے ہن اور اللہ کے کئی سال ان دعائیں کرام زندگی گزری حضرت ابو بکر صدیق کی 50 سال زندگی گزری حضرت عمر صحابہ فرماتے ہیں عمر سے مبارک مبارک دور عمر ایک کو کیسے کیسا حضور نصارہ کر دیتا پر حسین کریمین سامنے عمر سے ہاتھ نہ دکھا دیتا۔ عمر سے حسین کریمین کے سامنے عمر کیا جوان حسن کے سامنے حسین کے سامنے ہاتھ مت دکھا دیتا۔ عمر سے فرماتے ہیں ایلی نہ ہوتا تو عمر حالات ہو گیا محبت سے پیار ہے ایک موقع سے کیسے کیسے شہزادہ آئیں صحابہ آنے امیر المومنین ایک شہزادہ ہے دوسرا نکاح کر کے عمر سے فرمایا ایک شہزادہ سارے بھی شہزادہ حسن سے گزرے ہیں
سارے شہزادے حسن سے حسین حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت عمر سے حضرت امام حسین نال پاتے حضرت امام حسین نال پاتے محبت پیارے حضرت امام حسین سے پہلا نکاح پہلی شادی حضرت امام حسین سے حضرت شہر بانو نال جن میں پیدا ہوا حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین حضرت امام حسین نے پہلا نکاح حضرت عمر سے پہلے اور ایک موقع تو ہمارے قیمت ایک موقع تو حضرت عمر سے پہلے تقسیم کریں اپنے پتر حضرت عبداللہ کو 500 درہم دینا دیتے حسنین کریمین کو 1000 درہم دینا دیتے انہیں کا پتر گھر تشریف فرما کے اما جی میرے ابے کے معاملات دیکھو میں پتری صحابیاں حضور نے کچھ جنم رکھتا رہیا دیکھو ابا جی 500 درہم دے دیں حسنین کریمین کو 1000 درہم دے دیں میرا ابا گھر آوے تو ضرور ڈال کے رسو اپنے کے بار فرمان کیے میں کو ابے حضور کی نام دے ضرور ڈال کے رسا حضرت کون سی گھر تشریف فرما ہے انہیں دین موقع دے کے نام کیے حضرت عمر سے رسول ہے نا کہ حضرت عبداللہ میرا خود نہیں ہوا ہے ان ایک لاکھ عمر سے ایک جانگری سیدھے حضرت عبداللہ سنوائیں حضرت عبداللہ سٹو حضرت عبداللہ آگے حضرت عمر سے نے اپنے پوتر کے سامنے اپنے گھر کے وچ اہل بیت کی شان دے خطبہ بیان کیتے اہل بیت کی شان سے خطبہ بیان کیتے حضرت علی سے کو پتہ لگے کہ حضرت عمر سے گھر پہنچے بیٹی اولاد میرے بارے شان بیان کرتے ہیں خطبہ بیان کرتے ہیں حضرت علی سے فرمانے لگے عمر جنتی ہے علی سے کیا فرمایا عمر جنتی ہے حضرت عمر سے پتہ لگے میں علی جنتی ہے کہاں سے حضرت عمر سے لوٹ لگے عمر میرا بھیرا حضرت عمر سے کہا علی میرا بھیرا جی فرمایا تو سامنے کو جنتی سکے ہاں سکے فرمایا پر لیکتر حضرت علی سے فرمایا میرے عمر بھیرا سن اگر حضور نہ سکے رہے تو میں بھی کھلے ہی نہ آتا حضرت علی سے فرمایا میں نہیں آتا میں حضور کو سنیا حضور فرمایا عمر بن جنہ عمر جنتی ہے حضرت عمر سے نہیں فرمایا حضرت علی سے حضرت علی سے لیکتر کہ حضور فرماتے کہ عمر جنتی ہے انہیں لیکتر پر سائن کرتے ہیں اللہ دوریہ 10 سال حسنین کریمین دینے کی علی دینے کی حضرت حکومت عمر سے تجربہ ہوئی اور 12 سال یہ جو ہمیں بلانا دینے کی حضرت عثمان سے تجربہ ہوئی حضرت عثمان سے تجربہ ہوئی محمد کیا ہے قربان کیا ہے حضرت علی کی فرمانے پتروں ایک طرف میں دیوں حسنین کریمین دیوں تو فرمایا قرآن آسر قرآن آسر قرآن چاچا حضرت عثمان فرمایا نے محاصرہ کیا ہوئے میرے پتر ایک طرف کرسو کیا بھی کرسو اگر آپ کو کچھ نہ ہوا تو تمہارے چاچے کو آنکھ نہیں پہنچی تو میں علی کو معاف پیدا کروں گا محبت اختیار ہے اس کے بعد یہ نہ بتا پتر بیٹا تم نے کھایا نہیں صحیح میں ایک بنی بھی آتے تو صحیح نصورت کا سیرت ہے اچھا علی کو سمجھنا مطلب دماغ چاہیے علی کو سمجھنا مطلب دماغ چاہیے آئے سمجھی کا تو ساتھ سمجھا اچھا کھیل تے پتران کو کرا دی میں سے پیچھے بندے کو آتے صحیح کروا ابھی کوئی ہے ہمارے سمجھی بیٹا تو رکھوں جو ہے ایک تے پتران کو کرا دی میں صحیح پیچھے بندے کے آتے کو عثمان سے کچھ نہیں کرا علی ہوتا میں نے بیمان نام دیا کہ علی کی شان میں ٹکرے یا گستاخی میں ٹکرے کہتے علی کی گستاخی ہے علی کی شان نہیں ہے حضرت علی سے عثمان سے محبت حسنین کریمین کو حضرت عثمان سے محبت اور اللہ تعالیٰ یہ دور نظام چلنے چلے حضرت عمر فاروق سے کا دور ہے اور ان بات بہینی یہ دین کی بنی آتی ہے خیر برحمہ نظام ہے میں وقت سے کے ساتھ مطلب ہو گیا ہوں اللہ پاک نے حضرت امام حسن سے وہ منچا اتنی جاتا شاہد اتنی گزری منچا جب میں ہم ترائے ہوئے شہید کے نام سے محمد چاہیے 46 سال حضرت امام حسن نے مکمل ہوئی 46 سال بڑے پیارے
حضرت امام حسین سے جنگ 4 ہجری دے شہید تھے 61 ہجری دے واقعہ کربلا 57 سال حضرت امام حسین کی زندگی مکمل زندگی سنیت دنیا میں سنیت مکمل زندگی میں استادہ کے سامنے طالب علم ہکتا کرنا آگ نہیں جھگڑا نہیں فتنہ فساد نہیں حسین کو منی نا حسین کو منی نا سارا میں اگر حسین کو منی تو حسین جیوی من حسین جیوی من حضرت امام حسین نے نماز پڑھی اردو جیتے ایک نماز رسی پڑھی حضرت امام حسین سے میدان کربلا کے اندر بھی جماعت نہیں چھوڑی تیری منڈو جماعت نہیں مخصوص جن سے جماعت کریں اذان دیتے کل ہی نماز پڑھی اور تیری سے جماعت کہیں گی انہیں 5 وقت نماز پڑھی تیری دورین مذہب بیان پہ چلنی ہے تیری سے نماز ہی منڈو کہیں میں تاج کو پوچھا کیا حضرت علی کی دیداری اٹھ کے برابر ہے حسن حسین کی داڑھی اٹھ کے برابر بھی ہے میں یہ پیادا حسین کو منے نیند حسین دیوی من حسین دیوی من اور اگلا جملہ سنو حسین کو منے نیند حسین دیوی من اور حسین نے جن حکومت کے انہاں مسلمان یار حسین نے جن حکومت کے حسین نے جن حکومت کے انہاں مسلمان صرف منیا نہیں ابوبکر صدیق کو 28 سال کا امام بنائے صرف منیا نہیں عمر صاحب کو حضرت امام حسن حسین نے علی سے نے 10 سال کا امام بنائے عثمان سے 12 سال کا امام بنائے اللہ تعالی وہ امام کھڑے پڑے ہیں 26 سال نماز پوچھ پڑے ہیں 26 سال نماز پوچھ پڑے ہیں یہ پہ آتے ہیں حسین کو منے حسین دین من اور حسین جنہ کو منے وہ مسلمان وہ امام بڑے ہیں وہ امام بڑے ہیں حسن حسین علی سے 26 سال کا امام تیرے امام سے تیرا دل مطمئن نہ ہو نماز پڑھ سے میرے پیچھے تیرا دل مطمئن کیا نہیں میرے پیچھے نماز پڑھ سے ویسے میں نہیں نماز پڑھائی پیچھے تیرا دل مطمئن کیا نہیں کہ وہ ہے تیرا سارے حق کھانی ہوتے کہ وہ ہے تیرا سارے حق کھانی ہوتے اللہ تعالیٰ اے بھی سن حضرت ابوبکر صدیق سے اگر بیوی جی کا حق کھانی میں ٹھہر باہر ملا تو 6 مہینے بعد حضرت علی کی فرمان میں بیوی کا جنازہ ابوبکر صدیق پر کیا جنازہ پڑھائے حضرت ابوبکر صدیق سے جنازہ پڑھائے سادہ سامان میں تم ساما خلافت چھوٹی ہے امامت بڑی ہے خلافت چھوٹی ہے امامت بڑی ہے حضور سے نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے امامت کی ہے اور حکمت میں نہیں حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اور نماز کا ٹائم دیے حضور سے بیمار ہے حضرت عائشہ سے بھی بہت اچھے رکھی ہے حضور فرمائے حضور ابا بکر فلیصلی بالناس حضور ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آپ دوڑ کے لوگوں کو نماز پڑھاویں حضرت عائشہ سے فرمایا لگے یا رسول اللہ میرے ابا رقیق دل ہیں کمزور دل ہیں اور نماز پڑھنا پڑھا سکتے ہیں تمہاری غیر موجودگی کے اندر عمر کو آکو عثمان کو آکو علی کو آکو اشرف بچا صحابہ کو آکو حضور سے چپ رہ گئے بل ایک بندہ آئے یا رسول اللہ نماز پڑھو حضور فرمائے خذوا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آکو لوگوں کو نماز پڑھاوے عائشہ سے بات فرمائے میرا ابا پڑھا نہ سکتی عمر کو آکو عثمان کو آکو علی کو آکو حضور بات فرمائے خذوا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آکو لوگوں کو نماز پڑھاوے 3 مرتبہ ہم عائشہ سے فرمائے میرا کمزور ابا حضور اس سے ہوئے اور دکھتے فرمائے عائشہ جب رب ایمان نہیں بدلے گا میں کی میں بدلوں اترائے مرتبہ انتظار کیتے تو بھائی ایسی ایمان بدلا چھوڑے سا اللہ سے بھائی کی بیٹی اللہ کی چادر جب وہ کر رہا ہے میں محمد سے چادر وہ کر رہا ہے جب رب ایمان نہیں بدلتا میں کی میں بدلا اللہ تعالیٰ ایمان حضور دے جن خلاف علی کی ایوی سے بدلنا اللہ امام حضور کی خلافت کیا نہیں دیا ابو بکر کو علی کی مشورہ ہوئے ابو بکر امام کو سامنے خلیفہ کو سامنے سے ابو بکر خلافت تباہ ہو جاتا ہے خلافت تباہ ابو بکر سامنے سے فرمانے ہیں کہ وہ لوگ کے خلاف بات سے
صحابہ نے کیا کیا؟ فرمایا ابو بکر منیٹے کوئی حضرت علی سے ابو بکر دروازے ہوتے دروازہ چھت کرائے فرمایا کرتا گال سن امیر امام تو ان خلیفہ بھی اوپر سے ابو بکر منیٹ پر کھڑا ہوتا خلافت دبار نہیں چاہ سکتا علی سے پیچھے ہوئے سیدھے ہوئے فرمان لگے باقداہم علی میں حضور دے دور دا چاچا حضور دے دور دا قاضیاں میں قاضی ہون دے ناتے علی فیصلہ کیا کرنا کہ مسلمان کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق نعرہ تکبیر مسلمان کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق امامت حضور دیتی ہے خلافت علی دیتی ہے کیونکہ فساد پیدا کی ہے آخر دن میں اختتام کرے اللہ پاک نے حضور کو ابو بکر صدیق سے عمر سے عثمان سے علی سے حسنین کریم عشرہ مبشرہ متعدد صحابہ کو اللہ پاک نے شہادت دی موقع دی چند منٹ میں شہادت دے وقت سیسا میں استاد کے سامنے بھی بہت سیسا تاکہ ان کی وجہ سے تقریر ہوں تیرا بندہ مکمل زندگی دے وچ ایک مرتبہ بھی سچے دل نال شہادت کی موت کیسی مانگی حضور کی فرمائے صاحب کوئی ضرورت نہیں ہم منافق کی ضرورت آئے تو شہادت مانگی ہے اور خدا کی قسم حضور سے مقبولت کے درجے کرتے ہم حضور سے نبی ہونے کے باوجود موت شہید علی مانگی ہے حضور نے بیٹھے اللہ سے ہمیں نبیہ میں نبوت کا درجہ دیتی فرمائے محمد سے اتارا میں موت شہید علی عطا حضور نبوت کا درجہ بڑھائی شہادت کا درجہ چھوٹا ہے حضور سے بڑے درجے ہونے کے باوجود موت شہید علی مانگی ہے کیونکہ موت شہید والی ایک نعمت ہے میں مفتی عالم نمازی حاجی مجاہد اپنے بستر کو سنتا پہلے پکا رہے لیکن مرسی موت کی تکلیف ضرورت سی کرواہٹ لیکن خدا کی قسم زیادہ میں پہنچ حضور کی حدیث سے حضور کی فرمائے کہ بندہ اللہ کے رستے شہید ہونا کیا ہوتے شہادت کے ٹائم اللہ سے شہید کو اپنا دیدار کروا چکے شہادت کے ٹائم اللہ سے شہید کو اپنا دیدار کرنے دیدار بل جانو دیدار سے مستی دے اللہ پاک دیدار کیا کرنا ہے زیارت کرنا کیا ہوتے بل جسم میں ہم ٹوٹے نہیں کرتے ہو حضور سے فرمائے اتنی درد چاہے درد کی کمی چکتا ہو شہادت کی موت کو مانگا اندر کا پہلے حساب نہیں میں سچے دینا وقت کو شہادت کی موت مانگا جگہ میرا وقت تکلیف ہے شہادت کی موت شہادت مانگا اللہ پاک کرو خدا کی قسم عظمت ہے بھئی تو میں شہید ہو گیا سے اللہ جدید نہیں کھاتے ہو جنت کوئی بھی سوال جنت دے رہے خود سے جنتی ہو دینے میں دنیا دے ویسو اللہ سے پوچھے جنت دے تے نعمت دے تے پورا دے تے ویسو جنت دنیا دے ویسو ایک بندہ اسی کر دی اللہ سے مائے میں پیا اپنی جماعت کر دی کافی لوگ ہزار کروڑا لیندر لوگ گھر کی رسل یا اللہ اسامی میں ہیں دنیا پہ اللہ کی پرمیشن میں جنت دے دیتی ہے جنت یا نعمتاں دے دیتے پر دنیا سے کیوں میں دے شہید آپ سے اللہ سے یہاں جرا دنیا دے شہادت کے ٹائم چاند سے بڑا سکون دیا آتے یا جنت یا نعمتاں پھنچا ہوا جنت یا نعمتاں اللہ سے یہاں شہادت کے ٹائم چاند سے دیا اصل دنیا کے شہید کے نظر کے ٹائم جیسا محمد آیا چل سکی تھی تیرے جنت جنیمتا پکیاں کیا ہوگی تیرے جنت جنیمتا رب فرمے سے وہ شہید ہو میرے رب کا دستور نہیں قانون نہیں کہ میں تو دنیا سے بھیجا پر آؤ میں رب شہید نے کو دیدار کروا اللہ سے شہید کو جنت دیدار اللہ کے ولیوں شہادت کی موت عظیم موت ہے اگر عظیم نہ ہوتی رب نبیہ بنا دیتے اگر عظیم نہ ہوتی رب نبیہ کے علاوہ صحابہ بنا دیتے صحابہ کے علاوہ اہل بیت بنا دیتے اگر شہادت کی موت عظمت والی نہ ہوتی اللہ پاک اپنے ایک بندے کو شہادت کی موت نہ دیتے لیکن ایک بار یاد رکھی شہادت کی موت بجائے ایک انصاف یہ بڑی بتایا حضرت امام حسین سے تلاش ہے ہر علیحدہ سے علیحدہ حضرت امام حسین سے تلاش ہے ہر علیحدہ ہر علیحدہ
حضرت امام حسن سے نوازا نے شہادت سے پہلے جگر سے 80 ٹکڑے تھے منہ برباد ہوا. حضرت امام حسن سے گزار دیتا کہ اندر جگر کا ٹکڑا 80 ٹکڑے تھے. جب حضرت کو الٹی آتی رہی جگر ٹکڑے تھے بعد نہیں کرتا شہید بعد میں جگر پہلے بار آگے حضرت حمزہ سے ناش لے دوسرا کتاب ہے اور اللہ تعالی عمر سے ناش مبارک دے پھر حضرت عمر سے قسم ہوئی اور اللہ تعالی حضرت عثمان سے ناش مبارک دے. تمام صحابہ جو شہید ہیں شہادت کی موت بظاہراً بڑی سخت ہوتی لیکن تقریر حضور پہ پڑھنے میں اتنی کہنی تھی اتنی چاہتا دارد اتنی کہنی چاہتی کبھی نہیں چاہتا قیمت یاد رکھ کہ فضیلت عالم کو نہیں ملی مفتی کو نہیں ملی کتب سے آزاد کو نہیں ملی نمازی سے حاکم سے نہیں ملی. اللہ پاک کے عظمت والی موت صرف شہید کو عطا ہوئی. شہید کو اللہ پاک نے موت عطا فرمائی. اب تو شہادت مانگو اللہ پاک نے دے دے اپنے رستے دے شہادت کی موت عطا فرمائی. تو جو آیت مبارکہ خود میں پڑھیے اللہ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. اللہ سے فرمائے تیرا میرے رستے تیرا شہید کی مجھے بھولنا نہ کرے. کفن نہ دیواتے انہیں کپڑے نہ اٹھاؤ جنازہ ہی سب پڑھائے کہ تم مشکین ہو. جی آپ جنازہ ہی سب پڑھتے ہیں کہ جنازہ پڑھو ہی ہو مشکین ہے. آپ نے فرمایا شہید کا ہی سب جنازہ پڑھائے کہ تم مشکین ہو. جرا شہید کا جنازہ پڑھتی اور آپ پڑھا والے تم آپ سے شہید آلریڈی پہلے تم آپ سے محبوب جنت عطا کر دیے. غسل نہیں انہیں کپڑے میں دفن کرو جنازہ بھی نہیں مت پڑھو کہ تمہاری بخشش دے. اور آپ نے فرمایا اے بھی سن لو بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. جرا میرے راستے کے اندر میرے دین کو بلند کرنے والی دنیا کو چلے آئیے ان کو مردہ نام پہ رکھا ہے زندہ بل احیاء بلا تقولوا نام پہ رکھا ہے. اگر یہ جانا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جرا میرے راستے کے اندر شہید کی انہیں مایا انہیں تقدیر انہیں اموات کی مردہ نہیں آتا اللہ سے کیا بل احیاء اپنے زندہ بلا کنا تشعرون لیکن کیویں زندہ ہے میں رب جانتا. اب تو کتنے ہیں یار شہید ہوئے جنازہ پڑھے سے قبر دفنائے سے سارے چھوڑ گئے. ہم نے فرمایا نانا بلا تقولوا میرا آپ کبھی نہ ایسا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. رب نے فرمایا جناب میرے راستے کے اندر شہید کی وجہ مردہ اٹھائے بھی نہ بلا تحسبن الذین مردہ سوچائے بھی. میں آپ نے ساتھ میں سوچ رہی کہنا یہ شہادت کی موت دعا مانگ اللہ پاک کے تمام مسلمان دین اسلام کی خاطر وقت سرحدہ کی خاطر اللہ سے کے سچی شہادت شاید ملے گی جنت پیے کا فصل ملے گی جنت ملے گی جنت